اور میری کرسمس۔ یہ 5 سال بعد میرا پہلا کرسمس ہے جو میں پاکستان میں منا رہا ہوں۔ 6 سال سے میں گزشتہ 6 سال سے میں ملک سے باہر تھا، اور کچھ میری ذمہ داری ایسی تھی کہ مجھے دسمبر میں پوری دنیا سے گھوم کے مجھے دسمبر میں واپس فلپین جانا پڑتا تھا، اور 5 سال بعد یہ پہلا کرسمس ہے کہ میں واپس پاکستان میں اپنے گھرانے میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی کلیسیا میں۔ میرا تعلق یا میں جس ملک سے آیا ہوں وہاں پہ کرسمس جو ہے وہ سپتمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ 4 مہینے پہلے وہاں پہ یہ بات تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، کوئی لمبا چرنیاں بن جاتی ہیں، اور وہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو گھروں سے نکال کر پھر سے چڑھنی میں رکھ دیتے ہیں، دلوں سے نکال کر وہ پھر سے اس کو کہاں رکھ دیتے ہیں؟ کہاں سے نکالتے ہیں؟ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں یہ بات استعمال کر رہا ہوں کہ وہ دلوں سے نکال کر کہاں پہ رکھ دیتے ہیں اس کو؟ چرنی میں۔ کون آ رہا ہے؟ اب یہ بات میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کرسمس کے دنوں میں ہر وہ کام کرتے ہیں، وہ شراب نوشی بھی کرتے ہیں، وہ ڈانس بھی کرتے ہیں، ہر وہ کام کرسمس کی آڑ میں کرتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ دلوں سے نکال کر اس کو چوکوں اور چرواہوں میں رکھتے ہیں۔ چوکوں اور چراہوں میں کس کو رکھ دیتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو، کیونکہ آپ جب جائیں گے فٹ پاتھ پر، آفیسز کے باہر آپ کو خداوند یسوع مسیح نظر آئے گا، لیکن بدقسمتی سے دلوں میں نہیں ہوگا۔ دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ میں نے بولا کہ 4 ماہ پہلے تمام ایئرپورٹس، مالز، آفیسز، سرکاری دفاتر آپ جائیں تو جنگل بیلز جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے، مالز میں چل رہا ہوتا ہے، بھرپور تیاری کرتے ہیں۔ وہاں پہ آلموسٹ 97% کرسچنز ہیں، چرچز اتنے بڑے بڑے ہیں لیکن لوگوں سے خالی۔ میں پچھلے دن ایک چرچ میں مجھے موقع ملا کہ میں پریچ کروں، بہت بڑا چرچ تھا، بہت ہی بڑا چرچ تھا، آلموسٹ شاید کوئی ایک ٹائم ہے اس میں کوئی 5 سے 10 ہزار لوگ بیٹھ سکتے تھے، لیکن وہ چرچ خالی تھا۔ اور وہاں پہ میں نے ایک چھوٹی بات کی، میں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ میں اس ملک سے ہوں جہاں پہ چرچ چھوٹے ہیں لیکن کلیسیاں بڑی ہیں۔ میں پرسوں واپس جا رہا ہوں، کرسمس کے لیے آیا تھا، کرسمس ختم ہو گیا۔ ایک اور اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے، کرسمس کے لیے خاص کوئی دن مقرر نہیں ہے، ہم صرف سیلیبریشن 25 دسمبر کو ہی نہیں کر سکتے۔ اگر خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگیوں میں ہے تو ہر روز آپ کرسمس منا سکتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگیوں میں چرنی سے آپ نکال کے نا اس کو اپنے دلوں میں رکھیں۔ ابھی بھی ہم نے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا۔ ابھی بھی ہم اس کو چھوٹا سے بوڑھا سا بنا کے تو چرنی میں رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ کے دلوں میں جنم لے، آپ کی فیملی کے ساتھ گرو کرے، آپ کی
ساتھ بڑے پھولے، آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلے اور آپ کی زندگی کو منور کرے۔ خدا یسوع مسیح یہ چاہتا ہے، نہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ فلپین کی طرح آپ اس کو دلوں سے نکال کر چھیڑی میں رکھیں۔ آئیں میرے ساتھ عہد کریں کہ ہم خدا یسوع مسیح کو اب چرنی میں نہیں اپنے دل میں رکھیں گے۔ عہد کریں کہ آنے والا 2024 جو ہے آپ اس کو چرنی میں نہیں اپنے دل میں جنم دیں گے، اور ٹرسٹ می، میرے پہ یقین کیجیے گا، آپ کا ہر دن کرسمس بن جائے گا۔ پترس اور یوحنا وقت مقرر پر ہیکل میں دعا کے لیے جاتے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، وہ روز دعا کے لیے ہیکل میں جاتے اور وہاں پہ ایک جنم کا لنگڑا ہر روز بھیک کی غرض سے وہاں پہ لوگ اس کو بٹھا دیتے تاکہ وہ آتے جاتے لوگوں سے کیا کرے جی، بھیک مانگے۔ میری طرف توجہ دیجیے گا، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن جتنا ٹائم دوں گا واقعی عبادت کا ہوگا۔ دعا کے لیے وہ ہر روز وقت مقرر پہ کہاں جاتے تھے؟ ہیکل۔ اور وہاں پہ کیا تھا؟ ایک جنم کا لکڑا جو تھا، اس کو لوگ کیا کرتے تھے؟ دروازے پہ بٹھا دیتے تھے، اور وہ بھیک کی غرض سے ہر آنے جانے والے سے بھیک طلب کرتا تھا۔ اور پترس اور یوحنا جب اپنے وقت مقرر پر وہاں پہ جا رہے تھے تو اس نے بھیک کی غرض سے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور پترس نے اسے کہا، میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ، سونا اور چاندی تو میرے پاس نہیں، لیکن جو ہے تجھے دے دیتا ہوں، اٹھ اور یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ آج میرے پاس آپ کو دینے کے لیے سونا اور چاندی تو موجود نہیں، لیکن میرے پاس جو ہے وہ اس دنیا کی بیش بہا قیمتی چیز ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ جب وہ کلام نازل ہوتا ہے تو جوئے ٹوٹتے ہیں، جب وہ کلام نازل ہوتا ہے تو بندھن ٹوٹتے ہیں، جب وہ کلام نازل ہوتا ہے تو لنگڑے چلتے ہیں، جب وہ کلام نازل ہوتا ہے تو گونگے بولتے ہیں، جب وہ کلام نازل ہوتا ہے تو بہرے سنتے ہیں، جب وہ کلام نازل ہوتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ آج میرے پاس بھی آپ کے لیے وہی کلام ہے، زندگی بخش خدا کا کلام ہے۔ موسیٰ دعا کے لیے کہاں پہ جاتا تھا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ بنے رہیے گا میرے ساتھ۔ کہاں پہ جاتا تھا دعا کے لیے؟ کہاں پہ؟ پہاڑ پہ دعا کے لیے جاتا ہے۔ وہاں سے خدا کو پوچھتا ہے کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ میں اپنے لوگوں کو کیا بتاؤں کہ تیرا نام کیا ہے؟ مجھے جب وہ پوچھتے ہیں تو میں بتانے سے قاصر ہوں کہ میں کس کو پہاڑ پہ ملنے جاتا ہوں، تو خدا اس کو کیا کہتا ہے کہ میں جو ہوں تو ہوں۔ جب خداوند یسوع مسیح خداوند یسوع مسیح یوحنا کی کتاب میں 7 بار وہاں پہ خدا اپنے آپ کو آشکار نہیں کرتا، اپنا نام نہیں بتاتا، لیکن جب وہ مجسم ہو کر زمین پہ آ جاتا ہے، جب وہ پیدا ہو کے آپ اور میرے درمیان آ جاتا
یا اس کے پیچھے چلتا تھا، لیکن اب وہ ہمارے درمیان رہتا ہے۔ اب وہ کہاں رہتا ہے؟ ہمارے درمیان۔ جب اس کو پوچھا گیا، موسیٰ نے کہا کہ بتا تیرا نام کیا ہے، تو اس نے کیا کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ اس وقت خدا نے اپنے آپ کو آشکار نہیں کیا، لیکن جب وہ مجسم ہو کر زمین پہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ کیا کہتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں۔ 7 بار یوحنا کی کتاب میں خداوند یسوع المسیح اپنے آپ کو آشکار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور ایک ایسا دعویٰ جو کہ ناقابل فراموش ہے، جو کہ دنیا کا اور کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا، کہہ ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ دنیا میں بہت سے انبیاء اکرام آئے، بہت سے لوگ آئے، بہت سے فلاسفر آئے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تاریخ پر اثر انداز ہو کر گئے۔ میری بات سمجھ لیں آپ کو؟ کسی نہ کسی طریقے سے وہ تاریخ پر کیا ہوئے؟ اثر انداز ضرور ہوئے، لیکن خداوند یسوع المسیح واحد وہ ہستی ہے جو کہ نہ کہ تاریخ پر اثر انداز ہوا، بلکہ اس نے ایک تاریخ کو چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک نیا عہد نامہ ہو گیا اور ایک پرانا عہد نامہ ہو گیا۔ اس لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عجیب خوشی، عجیب ہے نا کہ ایک شخص آتا ہے تاریخ پر اثر انداز ہونے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ تاریخ کو 2 حصوں میں بدل دیتا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ آج بھی جب ہم کسی بھی جگہ تاریخ لکھتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ 2000 سال پہلے کوئی آیا تھا جس نے اس تاریخ کو بدل دیا۔ ایکسکیوز می، آئے میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ میں ہانڈو گجرا میں کافی ٹائم بعد آیا ہوں، لیکن میں جب بھی آتا تھا تو پادری صاحب یہاں پہ شلوار قمیض پہن کے گھومتے تھے۔ آج میں شلوار قمیض پہن کے آیا تو وہ پینٹ پہن کے آیا۔ 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت کوئی پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ بہن تلاوت کریں گے اس کو۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آمین۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب خدا کو موسیٰ نے پوچھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ میں جو ہوں۔ اور جب وہ مجسم ہو کے ہے تو کیا کہتا ہے؟ پھر اس نے نہیں کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں، اس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں۔ یہ 7 بار اس نے اپنے آپ کو ایسے دعویٰ کیا ہے یا آشکار کیا ہے جو کہ آج تک کوئی اور نہیں کر سکا۔ آج ہم صرف اور صرف اس کے ایک دعوے کا بغور مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آج جب آپ اس چرچ سے باہر جائیں گے تو آپ کچھ نیا سیکھ کے جائیں گے۔ بس پکڑ کے تو بند کر سکتے، تو آپ کچھ
नया सीख कर जाएंगे। उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह ये दावा करते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं, थोड़ा सा अगर हम हालात वाक़यात के बारे में देखा जाए तो उस वक्त यहूदियों की गिरावट का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब यूहन्ना उनको पुकारता है, वो कहता है कि आए शाम के बच्चों। ये उनकी इखलाकी तौर पर, रूहानी तौर पर गिरावट का नतीजा था कि यूहन्ना यहूदियों को कहता है कि आए शाम के बच्चों, क्योंकि वो जानता है कि हर तरह का गुनाह इनमें पाया जाता है, हर तरह की करप्शन इनमें पाई जाती है, इसलिए उनको एक बड़े सख्त लक़ब से नवाजता है और कहता है कि आए शाम के बच्चों। उस वक्त जो यहूदियों के जो हालात थे वो बहुत बुरे हो चुके थे, वो हर तरह की बद इखलाकी में गिर चुके थे। और उसी दौर में एक और बड़ा मशहूर वाक़या रूनुमा होता है। गुनाह के वक्त एक औरत को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया जाता है और खुदावंद यीशु मसीह को कहा जाता है कि हमारे अकायद के मुताबिक तो इसकी सजा है कि हम इसको संसार करें, इसको पत्थर मार के इसको मार दें, तो बता हम क्या करें। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है? क्या कहता है? जिसने गुनाह ना किया हो पहला पत्थर तो आज के दौर में भी वही हालात हो चुके हैं। जो जितना बड़ा गुनहगार होता है वो उतना ही बड़ा पत्थर होता है फिर रहा है। जब ये वाक़या होता है तो खुदा यीशु मसीह झुकते हैं और जमीन पर कुछ लिखते हैं और वो लिखते हैं, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जिसने गुनाह न किया हो पहला पत्थर इसको वो मारे। तो क्या होता है? एक एक करके सब चले जाते हैं और उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब होकर कहते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, तुम लोग अभी तक अंधेरे में हो। अब देखिए जो खुदावंद यीशु मसीह इस जहां पे ये दावा करते हैं, अब हम थोड़ा सा इस बात का मुताला करेंगे कि क्या खुदावंद यीशु मसीह का ये दावा करना दुरुस्त था, क्या वो वाकई ही दुनिया का नूर था। अब हम इस बात पे गौर करेंगे। मेरे साथ निकालेगा पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत। बात हो रही है नूर की। अजीजों मेरी तरफ देखिएगा, बात हो रही है नूर की, रोशनी की। रोशनी का मतलब होता है नूर और नूर का मतलब होता है रोशनी। अब देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात का दावा क्यों करते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं। अजीजों, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी तीसरी आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, तो रोशनी नहीं। कोई उसको रेजिस्ट नहीं किया, उसके साथ कोई तगोदो नहीं की। साइंस कहती है ये तमाम अजराब फलक जो है ये सूरज की रोशनी से मुनव्वर है। ऐसा ही है, आपको पता पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ये तमाम अजराब फलक जो है ये सूरज की रोशनी से मुनव्वर है। लेकिन पैदाइश की किताब कहती है, खुदा का कलाम कहता है, जिला तब्दील
کلام ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، یہ وہی ابتدا ہونے جا رہی ہے، یہ وہی ابتدا ہونے جا رہی ہے، یہ وہی ڈیلیورنس ہونے جا رہی ہے، یہ خدا کے منہ سے نکلنے کی دیر ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا۔ اب کلام کیا تھا؟ اسے کہا روشنی ہوگا، تو روشنی ہو گئی۔ اگر آپ تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں تو سورج اور چاند کو چوتھے دن بنایا، تو پھر یہ روشنی کہاں سے آئی؟ جب اس نے کہا کہ روشنی ہو جا، تو عزیزو یہ وہی روشنی ہے جس نے کہا تھا، یہ اسی کی روشنی ہے جس نے کہا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں، یہ دنیا اس کے نور کی تجلی سے روشن ہو گئی۔ یہ وہی نور ہے جو ابتدا میں باپ کے ساتھ تھا، جو ابتدا میں کہاں پہ تھا؟ باپ کے ساتھ تھا، اور جب وہ مجسم ہو کر زمین پہ آیا تو اس راز کو اس نے آشکار کیا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ یہ دنیا جتنی ہے، یہ تمام اجرام فلک جو ہے، یہ میری روشنی یا میرے نور سے منور ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ روشنی کی سپیڈ کیا ہے؟ کس سپیڈ سے یہ، کس رفتار سے یہ ٹریول کرتی ہے؟ کسی بچے کو پتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے بیٹا۔ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ اگر آپ روشنی کی سپیڈ سے چلنا شروع کرتے ہیں تو 1 سیکنڈ میں دنیا کے 7 چکر بنا سکتے ہیں۔ اور انسان نے آواز کی سپیڈ جو ہے، آواز کی رفتار کو اس نے میچ کر لیا، بلکہ وہ آواز کی رفتار سے جو ہے وہ آگے نکل چکا ہوا ہے۔ اگر آپ نے فائٹر جیٹ آسمانوں پہ اڑتے ہوئے دیکھے، جنگی جہاز، تو آپ کو پتا اس کی آواز یہاں سے آتی ہے اور وہ خود وہاں پہ ہوتی ہے، کیونکہ کیا کرتا ہے؟ وہ آواز کی رفتار سے زیادہ ٹریول کرتا ہے۔ لیکن واحد روشنی کی، نور کی سپیڈ ہے کہ جس کو میچ کرنے میں انسان کی عقل جو ہے وہ قاصر ہے۔ وہ اس کی رفتار کو جو ہے، روشنی کی رفتار کو ہے، انسان جو ہے وہ نہیں پکڑ سکتا۔ یہ ایک ناممکن، سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ روشنی کی سپیڈ کو، نور کی سپیڈ کو میچ کرنا ناممکن ہے۔ میں نے بتایا کہ اتنی سپیڈ ہے کہ اگر آپ اس کی سپیڈ سے ٹریول کریں تو 1 سیکنڈ میں جو ہے نا دنیا کے کتنے 7 چکر لگا سکتے ہیں۔ 1 سیکنڈ میں پلک جھپکنے میں آپ دنیا کے 7 چکر۔ اور جب خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو اس کا مطلب ہے روشنی ہو گئی، اور تمام اجرام فلک جو ہے اس کے نور سے منور ہو گئے۔ اور جب وہ زمین پہ مجسم ہو کے آتا ہے تو کہتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اچھا، شکریہ بھائی صاحب نے کہہ دیا جتنا بھی، لیکن بے فکر ہے، مجھے پتا ہے آپ رات کے تھکے ہوئے ہیں، کیونکہ کرسمس کی عبادات کا مسلسل ایک سلسلہ تسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ ہم بھی رات کو 2 بجے گھر گئے ہیں اور پھر صبح اس کے لیے تیاری کی۔ تو جب اب بات آتی ہے کہ کیا اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جب اس نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ اب اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ باپ کے ساتھ موجود تھا اور یہ تمام اجرام فلک جو ہے اس کے نور سے منور ہے۔ اس بات کی تو دلیل یہ ہے کہ جب اس نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی، اور چاند اور سورج کو وہ چوتھے دن اس نے تخلیق کیا، یعنی کہ روشنی سے پہلے اس نے، چاند اور سورج سے پہلے اس نے کیا تخلیق کیا؟
روشنی کو، اور وہ وہی روشنی ہے جس کا دعویٰ خدا یسوع مسیح کرتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اب دیکھنا اس بات کو ہے کہ کیا واقعی ہی وہ باپ کے ساتھ موجود تھا۔ پیدائش کی کتاب، اسے تھوڑا سا آگے چلیں، پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی شبیہ کی مانند اور سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندوں اور چوپائیں اور تمام زمین سب جانداروں پر زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ آؤ ہم، یہاں پہ خدا جو ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں انسان کو اپنی شبیہ پر بناؤں۔ عزیزو میری بات غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، سیکھنے والی بات ہے کہ جب خدا نے کہا کہ آؤ ہم کیا کریں، انسان کو اپنی شبیہ پر بنائے، آؤ ہم، کون تھا جو خدا کے ساتھ اس تخلیق کے عمل میں، اس کریشن کے عمل میں جو اس کے ساتھ موجود تھا، وہ وہی تھا جس کے نور سے یہ دنیا منور ہے، جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آنے کو تھا۔ باپ، بیٹا اور روح القدس اس وقت بھی ابنائے عالم سے باپ کے ساتھ اس سارے تخلیق کے عمل میں موجود تھے۔ اس نے کہا کہ آؤ، دعوت دیتا ہے بیٹے کو، روح القدس، یہ تینوں اس تخلیق کے عمل میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ جب اس نے کہا کہ روشنی ہو جا تو یہ تمام دنیا بیٹے کے نور کی تجلی سے روشن ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ آؤ اب ہم کیا کریں، کیا کریں جی اس کو، صورت اور شبیہ بنائیں، دنیا کا نور میں ہو۔ اب جب یہ نور مجسم ہو کر انسانی شکل میں اس زمین پہ آتا ہے، جس کو ہم کرسمس کے نام سے جانتے ہیں، بڑا دن کے نام سے جانتے ہیں، جب اس دن مجسم ہو کر زمین پہ آتا ہے تو نور کی بشارت بھی نور ہی دیتا ہے، ایک آسمان پر ستارہ چمکتا ہے۔ اس نور کی بشارت جو ہے ایک دوسرا نور دیتا ہے، اور وہ نور ان تمام لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ آج ہم گھروں پر سٹار اس لیے لگاتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس گھر میں موجود ہے۔ ستارہ جو ہے وہ ہمارے گھر کے اوپر ٹھہر گیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا، سوری ٹو سے معافی چاہوں گا اگر کسی نے برا لگے، لیکن خدا کا کلام ہے کہ دو تاریخ تلوار کی طرح ہے گائے، جڑا جڈا بڑا شرابی ہوتا ہے وہ ہی بڑا ستارہ ہوتا ہے۔ پنڈ سے یا شہر سے جڑا جڈا بڑا شرابی ہوتا ہے وہ ہی بڑا ستارہ ہوتا ہے۔ میرا ستارہ بھی سب کو بڑا ہونا چاہیے اس پہ۔ تو ایک نور کی بشارت کون دیتا ہے؟ ایک نور۔ جب ہم یہاں کے لیے نکلے تو بھائی صاحب نے مجھے کال کیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لوکیشن کسی سے سینڈ کروا دیتا ہوں، آج آپ کو ایک اور نئی بات سکھا کر جاتا ہوں، آپ کو یاد رہے گی، خدا نے چاہا نئی بات سکھانے جا رہا ہوں۔ بھائی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو لوکیشن بھیج دیتا ہوں۔ میں نے وہ لوکیشن انہوں نے بھیجی تو نہیں کیونکہ ان کو آتی نہیں تھی، لیکن نارملی جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ہم
اس چیز کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہم نے کہیں پہ بھی جانا، ہم نے گاڑی میں بیٹھنا اور اپنی لوکیشن ڈال دی، اور وہ جو ایرو ہوتا ہے موبائل پہ جو رستہ دکھاتا ہے ہم اس کو فالو کرتے. وہ کہتا ہے ادھر سے الٹے ہاتھ ہو جاؤ، ادھر سے سیدھے ہاتھ ہو جاؤ، آگے یہ ہے، پیچھے وہ ہے. لوکیشن ہم اپنے موبائل میں ڈال دیتے ہیں. خدا نے وہ ستارہ بھی جو تھا مجوسیوں کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے لوکیشن ڈالی تھی. وہ ایک لوکیشن اس نے ڈال دی تھی کہ اس کو فالو کرو، اس جی پی ایس کو، اس ویز کو، اس کو فالو کرو، جہاں پہ جا کے رک جائے. وہ بھی جب ہم لوکیشن ڈالتے ہیں تو جہاں پہ وہ جا کے جس جگہ کی وہ لوکیشن ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یور ڈیسٹینیشن از ہیئر، آپ کی منزل یہاں پہ ہے. وہ بتاتا ہے کہ آپ کی منزل الٹے ہاتھ پہ ہے، آپ کی منزل سیدھے ہاتھ پہ آ چکی ہے، آپ رک جائیں. وہ ستارہ بھی ان کے لیے ایک لوکیشن خدا کی طرف سے ڈالی گئی تھی، اور وہ جہاں پہ وہ ڈیسٹینیشن تھی، جہاں پہ منزل تھی، وہ وہاں پہ آ کر رک گیا. وہ اس وقت کی خدا نے ان کو لوکیشن ڈال کی تھی. دور حاضر میں ہمارے پاس کیا ہے، کیا لوکیشن ہے؟ خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے کیا چیز بخشی ہے کہ جس کو فالو کرتے ہوئے ہم اس منزل تک پہنچے جہاں پہ خدا موجود ہے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. عزیزو، یہ ہے وہ لوکیشن جو آپ کو خدا تک لے جاتی ہے. خدا سے آپ کو اس کلام کی سینے سے بند کر دے. آمین.